میں یہ شادی نہیں کروں گی، نہیں چاہیے مجھے کسی کا احسان، ہرگز میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گی یہ شادی، نہیں دینی مجھے اپنی عزت کی گواہی، کسی کو بھی نہیں دینی، کسی کو بھی نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ شادی۔ سرخ اور سیاہ جوڑے میں ملبوس وہ اسٹیج پر کھڑے زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کا یہ سجا سنورا رنگ روپ، دو آتشا حسن، وہ نازک سی لڑکی خلاف عادت آج بھرے مجمع میں چلا رہی تھی۔ آج جو اس پر گزری تھی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تجھ میں کچھ سمجھ بھی ہے؟ کون کرے گا تجھ سے شادی آج کے بعد؟ خود تو بدنام ہو ہی چکی ہے، میری بیٹی کو بھی بدنام کر دے گی۔ آج کے بعد میں تجھے اس گھر میں نہیں رکھوں گی، کہے دے رہی ہوں میں۔ ایسی لڑکیاں زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ مر کیوں نہیں گئی تو بھی اپنی ماں کے ساتھ؟ پیچھے سے انیلا بیگم جو تماشا دیکھ رہی تھی، اس کا یہ روپ دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کی کلائی کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ نہ جانے اس طرح کرنے سے کتنی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھپ چکی تھیں، لیکن اسے درد کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ ان کے یہ الفاظ چاقو کی طرح اس کے دل پہ گھاؤ کر رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، کیوں سمجھ نہیں آتی آپ سب کو؟ کیا کروں جو آپ سب کو یقین آ جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ وہ سرخ چوڑیوں اور مہندی سے سجے ہاتھ ان کے سامنے جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ مستقل رونے سے اس کا جسم شل ہونے لگا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر اب کسی قسم کی خوشی نہیں تھی۔ وہ ہر قسم کی خوشی سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بس اپنی سچائی کا یقین دلانے کی جستجو تھی، لیکن یہاں کون تھا جو اس کا یقین کرتا؟ حیام میری جان، اس کے ساتھ کھڑی اس کی اکلوتی سہیلی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف لے گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا سامیہ، تم تو جانتی ہو نا میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم سمجھاؤ انہیں، یہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی یار، میں مر جاؤں گی۔ مجھ پہ کسی کو اعتبار نہیں آ رہا۔ وہ کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی بھی طرح ٹھیک کر دیتی، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تم اگر یہ شادی نہیں کرو گی تب بھی یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ حیام ڈارلنگ، یہ تمہیں نہیں جینے دیں گے، مار ڈالیں گے یہ تمہیں۔ اور تم کس کو اعتبار دلانا چاہتی ہو؟ ایک ایسے انسان کو جو تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، جسے تم پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں تھا۔ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر وہ تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ بہتر ہے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے قبول کر لو اسے، یہ لوگ تمہیں برباد کر دیں گے ورنہ۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اسے سمجھانے لگی۔ آخر وہ اس کی مخلص دوست تھی۔ آج میرا مرنے کو دل کر رہا ہے سامیہ، کیا میں مر جاؤں؟ وہ اس پر چیخی تھی جیسے ساری غلطی ہی اسی کی ہو۔ ہاں مر جاؤ تم۔ وہ اس کو ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چلو باہر، قاضی مزید انتظار نہیں کریں گے، جلدی باہر آؤ اور اپنا یہ منہ یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ، عذاب بن گئی ہو ہمارے لیے۔ ماریا ایک دم کمرے میں نمودار ہوئی تھی اور ان کو دیکھ کر جل سی گئی تھی۔ یو گیٹ لاسٹ، اپنی شکل لے کر نہ آیا کرو میرے سامنے۔ حیام کی وجہ سے تمہیں برداشت کرتی ہوں کیونکہ تم اس کی کزن ہو، ورنہ تمہارا حشر کر کے رکھ دوں میں۔ سامیہ حیام کے پاس سے اٹھتی اس کے پاس آئی تھی۔ کڑے تیوروں سے دیکھتے اس نے ماریا کو اچھی خاصی سنا دی تھی۔ مت بھولو کہ تم اس وقت ہمارے گھر میں کھڑی ہو، یہ تو آج یہاں سے دفع ہو ہی جائے گی، لیکن آئندہ تم بھی اپنی شکل مت دکھانا ہمیں۔ ماریا کہاں کم تھی، انگلی اٹھا کر وہ اسے وارن کر کے لمحے میں واک آؤٹ کر چکی تھی۔ دیکھ لیا تم نے ان کا رویہ، دیکھ لیا نا، یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تم ان کو اعتبار دلانا چاہتی ہو؟ میں کہتی ہوں حیام، ابھی تک ہم نے جتنا وقت ساتھ گزارا ہے اس کی تمہیں قسم ہے یہاں سے بھاگ جاؤ، تم یہاں سے اس جہنم سے خود کو دور لے جاؤ، ہماری دوستی کی قسم ہے تمہیں۔ وہ غصے سے بفری حیام پر چلائی تھی جس کا وجود ساکت سا ہو چلا تھا۔ سرخ آنکھیں دیوار پر جمی تھی۔ یار تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو اس طرح کیسے کسی انجان لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے کردار پر کتنے لوگ یہاں انگلیاں اٹھا چکے ہیں؟ تو شیور ہے نا کہ تو صحیح کر رہا ہے سب کچھ؟ دارم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا تھا۔ کہنے کو وہ لوگ چھٹیوں میں اسلام آباد آئے تھے اور انجانے میں ایک شادی اٹینڈ کرنے آ گئے تھے، لیکن یہاں تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ I'm damn sure دارم، I'm damn sure، I'm right۔ ضامن مسکرا کر اس سے گویا ہوا تھا۔ نہ جانے اس نے کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے وہ ایک لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ تبھی لمحے بھر میں وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن تیرے پیرنٹس نہیں مانیں گے۔ دارم جانتا تھا اس کا یار کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہی ہوگی، لیکن اسے اس کے والدین کی فکر تھی جن کی وہ اکلوتی اولاد تھا۔ تو میرے ساتھ ہے نا؟ ضامن نے کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اینی ٹائم، اپنے ساتھ بھی میں ہوں اور تیرے ساتھ بھی میں ہی ہوں، وہ ہنستا ہوا بولا تھا، جس پر اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ بس موم ڈیڈ کو تو ہی سمجھائے گا، میں نے کسی کی عزت بچائی ہے، مجھے اپریشیٹ کریں گے وہ شاید خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ 28 سال کی عمر میں بھی ایک میچور مرد ہونے کے باوجود وہ والدین کا تابع دار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس نے کبھی کوئی کام ان سے پوچھے بنا نہ کیا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا دھچکا کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سب کے سامنے زبان دے چکا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، اپنی زبان کی ضرور پرواہ تھی۔ بلیک کلفدار سلوار قمیض میں ملبوس وہ اپنی وجاہت لیے شاندار ہی لگ رہا تھا۔ کسی کے بلانے پر وہ آہستہ سی چال چلتا سٹیج تک گیا تھا اور ان کے کہنے پر صوفے پر ایک جگہ ٹک گیا۔ بیٹا، تم یہ بہت نیک کام کر رہے ہو۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن شاید تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تو ملازمہ ٹھہری، کچھ کہوں گی تو فوراً نمک حرامی کا طعنہ مل جائے گا۔ بوا ضامن جہاں بیٹھا تھا اس کے صوفے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ قریب ہو کر اس کے کان میں بولی تھی۔ بوا حیام کے گھر کی ملازمہ تھی۔ جی، وہ مختصر کہہ کر رہ گیا تھا، جبکہ دارم اگلے ہی لمحے اس کے پاس موجود تھا، اس کے ہر قدم پہ ساتھ دینے کے لیے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنی زندگی کسی کے نام کر چکا تھا، ایک ایسی لڑکی کے نام وہ جس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ آزاد نہیں رہا تھا، بن چکا تھا ایک پاکیزہ رشتے میں، نکاح کے رشتے میں۔ 15 منٹ تک وہ اسے سمجھاتی رہی تھی، پیار سے بہلاتی رہی تھی۔ اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک کیا نہ ہوا تھا، سامیہ دیکھتی آئی تھی، لیکن اب جو ہوا تھا وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دوست کو اس جہنم سے بھی نکالنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیسا ہے، کس طرح کا ہے، لیکن اس شخص سے 1000 گنا بہتر ہے جس سے حیام کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ ایک مکار شخص تھا جسے صرف خوبصورتی سے دلچسپی تھی۔ شروع سے ہی حیام میں اس کا انٹرسٹ لینا سامیہ کو ناگوار گزرتا۔ بہت دفعہ اس نے حیام کو سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ نہیں مان سکی تھی۔ شاید یہ عمر ہی ایسی تھی، جس عمر میں وہ تھی اس عمر میں بہت سی لڑکیاں بہک جاتی ہیں۔ ابھی وہ محض 19 کی ہی ہوئی تھی جب گھر میں اس کی شادی کے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ حیام اس سب سے خوش تھی، تو وہ اس کو خوش دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ حیام اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، لیکن اس نے سرے سے ہی انکار کر دیا تھا، جبکہ سامیہ اس کے انکار پر اچھا خاصا جل کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کو اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر پچھلے سال اسے اکیلے ہی BBA میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ حیام پچھلے سال انٹر کے بعد اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ اس کی تائی کا جیسا سلوک تھا وہی دیکھ کر وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ پری انجینئرنگ میں انٹر اس نے پرائیویٹ کیا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے تک وہ آرام سے پڑھ لیتی تھی، لیکن جب وہ میٹرک میں تھی تب اس کے تایا کا انتقال ہو گیا۔ ایک وہی اس گھر میں تھے جو اسے تائی سے بچا لیتے تھے، لیکن اب وہ بھی نہ رہے تھے۔ اگر آج وہ ہوتے تو یقیناً اس کے ساتھ اتنا سب کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید یہی صبر ہوتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ آج وہ اپنی دوست کو ایک انجان شخص سے نکاح کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جمے آنسو دیکھ کر سامیہ کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، لیکن وہ خوشی بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس سب سے نجات مل رہی ہے اسے بہت سمجھانے کے بعد وہ اس کا تھوڑا سا میک اوور کرنے کے بعد اسے ایک بار پھر باہر لے آئی۔ کب وہ حیام عباد سے حیام ابراہیم بنی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنی قسمت پر ہنس بھی نہ سکتی تھی۔ تھینک گاڈ موم آفت گئی، ورنہ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ماریا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس وقت وہ بلیک چولی اور ڈارک میرون شرارے میں ملبوس اپنا حسن لیے سب کے سامنے تھی۔ دوپٹہ لینا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ میری بیٹی کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا، جو آتا ہے میں اسے زندہ بھی مار سکتی ہوں۔
انیلا بیگم شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ دونوں ماں بیٹی آج خوش تھیں، آخر مصیبت ان کے سر سے ٹل گئی تھی۔ آخر کو مصیبت جو ان کے سر سے ٹل گئی تھی۔ ویسے لڑکا ایویں ہی لگتا ہے، اگر کوئی ویل لڑکا یہ سب کرتا تو میں کبھی اس کو حیام سے شادی نہ کرنے دیتی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ انیلا بیگم ابراہیم پر ایک نظر ڈال کر بولی تھی، جو چپ چاپ بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ شاید ان کی نظریں کمزور تھیں کہ وہ اسے پہچان نہ سکی تھی۔ اگر پہچان لیتی تو کبھی حیام کو اس کا نہ ہونے دیتی۔ موم ہی از لکنگ گڈ، وہ بھی اب اس کو گھور رہی تھی۔ خیر چھوڑے نا، جو مجھے چاہیے تھا وہ اب مل چکا ہے، اب وہ کیسا بھی ہو ہمیں کیا، وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ صرف نکاح ہے، لیکن جب اس نے رخصتی کا سنا تو وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ یہاں بھی وہ مجبور ہو گئی تھی، سامیہ کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی۔ پلیز ہمیں دیر ہو رہی ہے، دارم کتنی دیر سے انہیں روتا دیکھ کر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا بولا تھا، جہاں 12 بجنے لگے تھے۔ تب جا کر سامیہ خود اس سے الگ ہوئی۔ پلیز کین یو گیو می یور فون نمبر؟ وہ ضامن سے گویا ہوئی تھی جو خاموش ہی تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر وہ انسپائر سی ہوئی تھی، اسے وہ کچھ مغرور سا لگا تھا۔ ضامن نے نظریں سامیہ پر گاڑی تھیں، وہ اس کا مطلب سمجھتا ہوا اپنا نمبر اسے نوٹ کرانے لگا اور ایک نظر اپنی شریک حیات پر ڈالتا اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا لان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے مزاحمت کی تھی چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ سب ضائع گئی۔ گاڑی کا لاک کھول کر فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھایا اور اس کا گھیردار شرارہ اٹھا کر گاڑی میں بھی اسی نے ڈالا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ ڈر سی گئی۔ اسے اب ہوش آیا تھا۔ سوری اس کی طرف سے، ایکچولی وہ ابھی صدمے میں ہے کہ وہ سنگل سے ڈبل ہو گیا ہے۔ دارم اس سے سوری کرتا ہوا مذاقن بولا۔ خود سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، اب انہیں اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھانی ہوگی۔ وہ ایک دم اس کی بات پر غصے سے بولی تھی۔ اوکے، آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا، اب اجازت، ورنہ وہ اکیلے ہی چلا جائے گا۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے لان سے باہر نکلا اور گاڑی کی بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بڑی جلدی بیوی کو فرنٹ سیٹ پر جگہ دے دی، مطلب ضامن صاحب آپ خوش ہیں؟ وہ حیام کو فرنٹ سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھا دیکھ کر تعصب سے سوچنے لگا، اور اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی ہوٹل کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ سیٹ پہ بیٹھا بیک ویو مرر سے نہ جانے دارم کو کیا اشارے کرنے لگا۔ حیام کی موجودگی میں 1 منٹ میں ہی ضامن نے اسے کیا بتایا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ سی یو سون بھائی، گڈ نائٹ، ضامن نے جاتے ہوئے دارم کی پشت کو دیکھتے ہوئے جملہ کسا تھا۔ 2 منٹ صبر سے بیٹھنے کے بعد اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی پر اس نے نظر ڈالی، جو سکڑی سمٹی گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کا رخ ونڈو کی طرف تھا۔ صاف اس نے ان دونوں کی موجودگی کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ ضامن کو وہ شدید روٹھی ہوئی لگی تھی، خود سے بھی خفا لگی، لیکن اس کو کیا؟ فالو می، وہ نخوت سے کہتا گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتا اس سے بولا تھا۔ حیام تب ہوش میں آئی تھی جب ضامن کی طرف کا دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ اسے فالو کرنے کے لیے وہ زبردستی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ وہ اس سے 2 قدم پیچھے آہستگی سے چل رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایکٹیو نہیں ہو؟ چلا بھی نہیں جاتا؟ وہاں سب کے سامنے تو بڑا چیخا جا رہا تھا۔ ضامن کی طرف سے یہ پہلی چوٹ تھی۔ وہ اس کو کچھوے کی چال چلتا دیکھ کر غصے میں آیا تھا۔ وہ اس سے کافی پیچھے تھی۔ پیچھے واپس جا کر اس نے اس کا مرمری ہاتھ سختی سے تھاما اور تیزی سے کوریڈور سے چلتا بیڈ روم میں لایا تھا۔ اسٹے ہیئر، آئی ول کم بیک، وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتا آرام سے بولا۔ 2 لفظ کہہ کر وہ کبرڈ کی طرف بڑھا تھا۔ الماری سے ایک بیگ نکالتا وہ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے باتھ روم جانے کے بعد حیام نے نظریں اٹھائی تھی اور کمرے میں نگاہ ڈالی۔ یہ ایک ویل فرنشڈ وائٹ ہوٹل کا کمرہ تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے ہوٹل کے کمرے میں کیوں لایا ہے۔ اس طرح دربدر کی ٹھوکریں ہی کھانی پڑیں گی کیا مجھے؟ سامیہ تم نہیں جانتی ابھی کتنی اور اذیتیں ہیں جو میں نے سہنی ہیں۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہوا ہے۔ وہ بے دردی سے گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرتی سوچ رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ 5 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ باہر آیا، بلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں۔ وہ آرام دہ کپڑوں میں تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو شاید کہیں جانے کے لیے ریڈی کر رہا تھا۔ میں آرڈر کر رہا ہوں، ویٹر کھانا لے آئے گا، ضرور کھا لینا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اٹس اے میٹنگ۔ وہ ٹیبل پر سے بیگ اٹھاتا اسے ہدایت کرتا بولا تھا، ساتھ ساتھ موبائل پر کچھ نمبر بھی پش کر رہا تھا۔
اس کا کوئی بھی جواب سنے بغیر وہ پلٹ گیا تھا۔ تجھے شرم تو نہیں آئی؟ انہیں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے تو؟ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا یہ؟ اچھا نہیں کر رہے ہو تم، واپس جاؤ، ہم صبح ڈسکس کر لیں گے، ابھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ دارم اسے ایک بار پھر اپنے سامنے بٹھا کر بولا تھا، جبکہ ضامن ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے نہ جانے کیا گھور رہا تھا۔ یار ابھی یہ کام بہت ضروری ہے، وہ سیف ہے وہاں، ابھی آرام کرنے کو کہہ کر آیا ہوں، کھانا بھی آرڈر کر دیا ہے۔ شی نیڈ سم ریسٹ، تبھی میں انہیں ڈسٹرب کرنے کی بجائے یہاں آ گیا ہوں۔ بہرحال یہ کام تیرے لیے نہ صحیح میرے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ فون پر نمبرز ڈائل کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم بہت ضامن۔ ابھی دارم کچھ بولتا، ضامن نے اسے بولنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ یس سر، آف کورس سر۔ ضامن آرام سے سنتا، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ آئی نو سر، وہ پھر سے بولا۔ دارم چپ سا بس اس کے چہرے پر پھیلتے زاویات کو جانچ رہا تھا۔ سر آئی نو ہاؤ ٹو پرفارم نیکسٹ ٹاسک، یو ڈونٹ وری۔ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو سر، آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو۔ اس کا لہجہ ذرا بگڑا تھا۔ ٹھنڈے رہو ضامن، اس کا درست لہجہ دیکھتے دارم اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھتا بولا۔ آئی ایم ریڈی سر، یس ڈن۔ اب وہ فون بند کر چکا تھا۔ وہ ہمارے سر ہیں، اس طرح غصہ نہ کیا کرو، اس نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ واٹ ایور، اس پکچر کو مارک کر دو اور اس پکچر کو بھی کر دو، کل اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا، جبکہ دارم ان دونوں پکچرز پر ریڈ مارکنگ کر چکا تھا۔ اب چلیں واپس، مجھے سونا ہے، دارم لیپ ٹاپ بند کرتے بولا تھا۔ چلو، وہ بھی اٹھ گیا۔ دارم کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس روم میں آیا۔ جس طرح وہ اسے بٹھا کر گیا تھا وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ وہ اب تھک چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی غصے کو دبا گیا۔ وہ اب تک اسی حلیے میں تھی۔ وہ چینج کرنے باتھ روم کی طرف چل دیا تھا۔ آپ یہاں سے ہٹ سکتی ہیں؟ اپنے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کر لیں اور برائے مہربانی خود کو اس بوجھ سے بھی آزاد کر لیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کر۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تھا۔ اب تک اسے بیڈ پر براجمان دیکھ کر وہ تپا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس کا سجا سنورا روپ جو اس کے لیے بالکل نہیں سجایا گیا تھا، لیکن اب وہ اس کے نام کے ساتھ بن چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دو آتشہ حسن اور حسین روپ سے گھائل ہو رہا تھا۔ اس کی کیفیت ان چند گھنٹوں میں بدل گئی تھی، اور دوسرا اس پہ بھرپور استحقاق۔ ہاں، وہ ذرا دیر میں ہی تنگ ہو گیا تھا۔ حیام نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی تھی، لیکن اسے بیڈ کے علاوہ کوئی ایسا فرنیچر نظر نہ آیا جس پر وہ آرام سے سو سکتی۔ کیا یہ بھی مجھے پل پل اذیت دینے کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی مجھے گھٹ گھٹ کر زندہ رہنا پڑے گا؟ اس کی آنکھیں حد درجہ جل رہی تھیں۔ اپنی قسمت پر وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ جس کا نام بھی نہ پتا تھا اس کے ساتھ وہ بن چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے اس سے کیا سوچ کر شادی کی۔ بہرحال وہ اب اس کا شوہر تھا۔ کیا یہ بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیں گے؟ میں یہیں سوؤں گی۔ اگر آپ کو کوئی جگہ اس کمرے میں اپنے لیے معقول لگتی ہے تو آپ وہاں جا کر سو سکتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا جملہ تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، بلڈ ریڈ لہنگا سنبھالتی کھڑی ہو گئی تھی، تھوڑا سا جھجک کر، لیکن بنا ڈرے بولی، سلی گرل آ جاؤ پھر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بنا اس کے چہرے کے زاویات دیکھتا نائٹ گاؤن کی ڈوری کستا بیڈ کی ایک سائڈ پر پھیل کر سو گیا۔ صاف اشارہ بیڈ کی طرف تھا۔ اس کی نظریں حیام کی پشت پر تھیں۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کوئی لیکن نہیں، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، وہ بازو بیڈ پر پھیلاتا ہوا بولا۔ حیام اس کا اشارہ سمجھ کر ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھی کہ اس کی موجودگی بھی برداشت کرے، لیکن یہاں تو اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔